أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ فرمایا اللہ کے نزدیک تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائیں اور جنہوں نے اللہ کے راستہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ خالدین فیہا یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ فرمایا ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے ہمیشگی کا سامان ہے۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا وہی ظالم ہوگا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے فرما دیں۔ اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں فرماتے۔ محترم سامعین، ان آیات کا شان نزول یہ ہے۔ سورۃ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 20، یہاں سے میں نے پڑھا ہے رکوع تک۔ صحابہ اکرام آپس میں اپنے اندر افضلیت کو ظاہر کر رہے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس خانہ کعبہ کی چابی رہتی تھی اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ میں حاجیوں کو ستو وغیرہ پلایا کرتا تھا۔ جب یہ آپس میں گفتگو ہو رہی تھی
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ بات ہے، اللہ نے مجھے بھی بڑا کرم میرے اوپر بھی کیا ہوا تھا کہ میں آپ کے آنے سے پہلے 6-7 سال میں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یعنی کہ ہر کوئی جن کو دین کے متعلق کوئی نہ کوئی مقام اللہ پاک نے دیا ہوا تھا، اظہار کر رہا تھا۔ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دین مکمل ہو رہا تھا کہ لوگ شاید اسی پر گمان نہ کر لیں کہ افضلیت انہی لوگوں کو ہے جو دین کے کام میں کسی نہ کسی کام میں مصروف ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی، آج کے زمانے میں مؤذن کہتا میں بڑا فخر والا ہوں، امام کہتا میں بڑا فخر والا ہوں، تو پھر مقتدی کہتے اسدہ چھٹی کریے، فخر تو سارے ہی نہ کھولے۔ تو اللہ پاک نے اجتماعیت میں ایک قانون ارشاد فرما دیا۔ اس قانون سے کیا ہوا کہ اس دور کے اندر جو اپنے اندر اس طرح کی باتیں کر رہے تھے ان کی شان بھی برقرار رہے، اور جو اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ ہم کچھ نہ کر سکے، ہمارا کیا بنے گا، اور اللہ کے ہاں کون سا عمل پسند ہے اللہ نے وہ بھی اظہار کر دیا۔ جن کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے، اللہ نے وہ بھی اظہار کر دیا۔ اور آنے والی جو گھڑیاں ہیں، جو اس دور میں مسلمان ہیں، اب تو وحی کا دروازہ بند ہے، اس دور کے لوگوں کے لیے بھی اللہ پاک نے حوصلہ افزائی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اجتماعیت کا اعلان فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی، فرمایا میں بتاؤں میرے ہاں مقام کس کا بلند ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے ہاں مقام اس کا بلند ہے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک وہ بھی نفی ہو گئی، کیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بغیر ایمان کے حاجیوں کو ستو پلاتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، ہجرت کے بعد اعلان ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، یوں سمجھو 13 سالہ بعد۔ لیکن خانہ کعبہ کا احترام ان کے دل میں پہلے بھی تھا، حاجیوں کو ستو پہلے بھی پلاتے تھے۔ اللہ پاک نے اس بات کی نفی کر دی، فرمایا ستو پلانا یہ مقام تو ہے لیکن میرے ہاں پہلا مقام ایمان ہے۔ ان لوگوں کی نفی ہو گئی جنہوں نے خانہ کعبے کی خدمت میں لگے ہوئے تھے لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ خانہ کعبے کی اس طرح خدمت کرتے تھے، جہالت کی وجہ سے انہیں شعور بھی نہیں تھا۔ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں کہ خانہ کعبے کا ننگا طواف کرتے تھے۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے وہ تذلیل کے لیے نہیں کرتے تھے، توہین کے ارادے سے نہیں کرتے تھے، ننگا طواف اس لیے کرتے تھے ادب کے تقاضے کو سامنے رکھ کر، لیکن ان کو شعور نہیں تھا کہ یہ بجائے ادب کے الٹا کیا ہو رہا ہے، بے ادبی ہو رہی ہے۔ وہ ادب کا تقاضا کیا رکھتے تھے؟ وہ کہتے تھے انہی کپڑوں کے ساتھ ہم زنا کرتے ہیں، انہی کپڑوں کے ساتھ ہم چوری وغیرہ کرتے ہیں، انہی کپڑوں کے ساتھ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں، اس لیے کپڑے اتار دیتے تھے۔ اب دیکھو دل میں احترام ہے لیکن اصل میں
جہالت ہے، عقل نہیں ہے۔ یہاں ایک بات کرتا جاؤں، کچھ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن میں کر دوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ داڑھی اس لیے نہیں رکھاتے کہ داڑھی رکھائیے تو جھوٹ بولنا پوندا، بے ایمانی کرنی پوندی، ٹھگی بازی کرنی پوندی، اس لیے وہ بھی گناہ، پھر داڑھی رکھ کر گناہ، اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے۔ اگر 1 منٹ کے لیے ان کو میں اسی لیول پہ لے آؤں جس لیول پہ یہ لوگ کھڑے تھے، سوچ دونوں کی ایک ہے، غصے میں نہیں آنا، ناراض نہیں ہونا۔ کیوں؟ ان کی سوچ تو یہی تھی نا کہ ہم کپڑے اتار کے کیوں پھینک رہے ہیں کہ انہی کپڑوں کے ساتھ ہم زنا کرتے ہیں، ہم انہی کپڑوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کریں، اس لیے ہم کپڑے اتار کے پھینک رہے ہیں۔ تو آج کا جو نام کا مسلمان ہے اس کی بھی سوچ یہی ہے، یا داڑھی رکھ کے گناہ کری، اس وجہ داڑھی اسی نہیں رکھیں۔ اگر یہی وجہ ہے پھر کلمہ بھی نہ پڑھو، کلمہ رکھ کے جھوٹ، کلمہ بھی اتار کے رکھ دو۔ کلمہ اندر ہے، نمازیں اندر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس لیے داڑھی نہیں رکھاتا، لوگ کہیں گے داڑھی رکھا کے گناہ کر رہا ہے تو پھر نماز بھی نہ پڑھ، لوگ کہیں گے نماز پڑھ کے گناہ کر رہا ہے۔ حج بھی نہ کر، لوگ کہیں گے حج پڑھتا ہے پھر گناہ کرتا ہے۔ کوئی کام کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، موجہ کر۔ پیارے بھائیو، حالانکہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ داڑھی ایک ہتھیار ہے۔ داڑھی ایک، تم کہو گے وہ کیسے؟ وہ ایسے ہی ہتھیار ہے جیسے تیرے موبائل کے اندر الارم لگا ہوا ہے، اب جب سو جاتا ہے تو نے الارم لگایا کہ مجھے تہجد کی نماز کے لیے یہ اٹھائے گا، یا میں نے 8 بجے کہیں ڈپٹی پہ جانا ہے، مجھے اگر نیند آ جائے، آنکھ لگ جائے تو یہ الارم ٹائم پر مجھے اٹھائے گا۔ این اسی طرح یہ داڑھی بھی ایک الارم ہے۔ وہ کیا الارم ہے؟ کہ تجھے گناہ کرنے سے بچاتا ہے، کہ داڑھی رکھی گی ہوں تو شرم کر جا، یہ تو تجھے روک رہا ہے۔ پتہ نہیں تھوڑی سی میں نے مشکل باتیں کر دی ہیں، بات جو کر رہا تھا وہ ان کی سوچ بھی یہی تھی، اور آج کے آدمی جو نام کا مسلمان ہے اس کی سوچ بھی یہی ہے۔ توجہ کیجئے، ایک اور مثال دیتا ہوں۔ لوگ، ایک آدمی سے میں نے پوچھا تو نے داڑھی کیوں رکھائی ہے، تیری پہلے داڑھی نہیں تھی؟ اس نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا کہ میں سینما ہال فلم دیکھنے جاتا تھا تو میرے چہرے پہ داڑھی آ گئی، جب داڑھی آ گئی تو میں ایک دن اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر چھپا کر اندر جا رہا تھا کہ لوگ یوں نہ کہیں داڑھی بھی رکھی ہے اور فلم دیکھنے آ رہا ہے۔ جب وہ باہر نکلا تو کہنے لگا اب داڑھی تو نہیں کٹاؤں گا لیکن شرم بھی آتی ہے، چلو فلم دیکھنا چھوڑ دیتا، فلم دیکھنا چھوڑ دیتا ہوں، داڑھی نہیں کٹاؤں گا۔ اب دیکھو اس داڑھی نے اس کو گناہ سے رکوا دیا۔ چلو ایک ضمن میں ایک اور بات بھی آ گئی۔ میں ایک مسجد میں خطیب مقرر ہوا تھا، بھائی عرفان کی طرح ایک مخلص ساتھی تھا، اس نے کہا کہ قاری صاحب آپ پریشان نہ ہوں، جو کچھ بھی ہے تنخواہ کا انتظام میں کروں گا۔ اب اس کی داڑھی بھی نہیں تھی، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اور اس کے گھر میں کتا بھی تھا۔ دیکھا جائے تو تینوں برائیاں اس کے اندر ہیں۔ مہینہ ختم ہوا، ساتھیوں کے گھروں میں گیا، بھائی مہینہ ختم ہو گیا، قاری صاحب کی تنخواہ کا انتظام کرنا ہے، تو آپ مہربانی کریں تھوڑا تھوڑا تعاون کر دو۔ گھنٹے کے بعد آیا، کہنے لگا قاری صاحب میں نے 30-35 سال گزارے ہیں اس محلے میں، آج تک کسی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، آج میں چندہ لینے گیا ہوں، لوگوں نے کہا اللہ
نماز پڑھتا نہیں مسجد کا متولی بن گیا ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا قاری صاحب اب تو میں ضد میں آ گیا ہوں، اب نماز پابندی سے پڑھوں گا لیکن تجھے نہیں جانے دینا۔ اگلے مہینے پھر جب چندہ لینے گیا، کہنے لگا آج پھر مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ کیا مسئلہ کھڑا ہوا؟ لو جی چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اور مسجد کا متولی بنا پھرتا ہے۔ میں نے کہا اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا قاری صاحب تجھے تو جانے نہیں دینا، داڑھی رکھوا لیتا ہوں۔ اس نے داڑھی رکھوا لی۔ اگلے مہینے پھر چندہ لینے گیا، لو جی اب پھر بات کھڑی ہو گئی۔ آج تک مجھے کسی نے نہیں ٹوکا، اب لوگ کہتے ہیں لو جی ویسے تو مسجد کا متولی بنا پھرتا ہے، گھر میں کتا رکھا ہوا ہے اس نے۔ میں نے کہا پھر کیا ارادہ؟ کہنے تجھے نہیں جانے دوں گا، کتا نکال دیتا ہوں۔ اب دیکھو 5 ٹائم کا نمازی بھی بن گیا، چہرے پہ داڑھی بھی آ گئی، کتا بھی نکال دیا۔ تم کہو گے وہ کہاں ہے؟ آج بھی وہ مغرب کے بعد ایوب چوک وکی ہوٹل کے سامنے ایک انور کھیر والا کھڑا ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ اتنی داڑھی، جاؤ جا کر اس سے پوچھ لو۔ یہ ایک زندہ مثال ہے۔ جب بھی میں وہاں سے گزرتا ہوں میرا ہاتھ پکڑتا ہے، کہتا ہے قاری صاحب بس اللہ پاک نے میں نے ہدایت دینی سی، ایتھے بیٹھو۔ اور کدی کدی رو پیندا ہے، کہندا ہے داڑھی دا اجر اللہ پاک نے تینوں دینا ہے۔ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، استغفر اللہ، اللہ پاک ایسی باتوں سے محفوظ فرمائے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ 35 سال ہو گئے اس محلے میں، آج تک مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا، لیکن اب دیکھو جب سے دین سے جڑا ہوں اب رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں، اصل میں آئینہ سامنے آ گیا ہے، بہت دور چلا گیا ہوں۔ تو فرمایا کہ اس طرح کی جو باتیں کرنی، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ہاں پتہ کون سا عمل مقبول ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا نا، کسی نے کیا کہا کہ میرے اندر خوبی کیا ہے کہ میں حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، کسی نے کہا میرے اندر خوبی یہ ہے کہ میرے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم تو اپنے اندر بڑی خوبیاں بیان کر رہے ہو، اللہ پاک نے مجھے بھی ایک خزانہ غیب دیا ہوا تھا، نعمت عظمیٰ عطا کی جو تمہارے اندر نہیں تھی، کہ میں آپ سے 10-12 سال پہلے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے خانہ کعبہ میں نمازیں وغیرہ پڑھتا تھا، یعنی وہ پہلے مسلمان ہو گئے تھے نا۔ اللہ پاک نے ایسا اعلان فرمایا جو سب مسلمانوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو گئی، ان کے درجے بھی اللہ کے ہاں سامنے آ گئے، اور آئندہ آنے والے جو مسلمان ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین آمنوا، فرمایا میرے ہاں رتبے والے لوگ وہ ہیں جو ایمان لے آئیں۔ آج کی مثال، نلکا لگانا پہلے شرط نہیں ہے، سڑکیں بنانا پہلے شرط نہیں ہے، مسافر ہے تو ثواب کا کام، لیکن یہ شرط نہیں ہے۔ اگر یہ نیک عمل کرنا چاہتے ہو، اس کا اجر لینا چاہتے ہو تو پہلے ایمان لانا پڑے گا، پہلے اللہ پہ ایمان لانا پڑے گا۔ اللہ پہ ایمان نہیں لاؤ گے اللہ کیا یہ عمل قبول نہیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، پھر وہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، حویلیاں چھوڑ دی، اللہ کی محبت کی خاطر تن من دھن قربان کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے، 20 دن ہو گئے، رو رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن خیر تو ہے نا، دوسرے بھی تو ہجرت کر کے آئے تھے، تم تو روتے ہی جا رہے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بڑا پیارا مکان چھوڑا ہے، مجھے اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے، میری بیوی میرے بچے میرے ساتھ تھے، جب میں مکے کے بارڈر سے کراس کرنے لگا ابو جال کھڑا تھا، اس نے میری بیوی میرے بچوں کو پکڑ لیا، کہا کہ یا پیچھے ہٹ جا، اگر پیچھے نہیں ہٹتا بچے اور بیوی کو یہیں چھوڑ دے، اکیلا چلا جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی بچے تو قربان کر دیے لیکن دین نہیں چھوڑا، میں ہجرت کر کے آ گیا ہوں، آج 20 دن گزر گئے ہیں، بچے یاد آتے ہیں، خود اندازہ لگاؤ ان کی قربانیاں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ہاں رتبے والے وہ لوگ ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، وہاجروا ہجرت کریں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، میرے راستہ میں اللہ کے راستہ میں جہاد کریں۔ آگے بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں کے ساتھ، فرمایا جو یہ کام کریں اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کے بہت مرتبے ہیں، وہ فضیلت والے ہیں، وہ شان والے ہیں، وہ رتبے والے ہیں، وہ مقام والے ہیں۔ آگے کیا فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ٹائم چونکہ کافی گزر گیا ہے، آگے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ میرے محبوب آپ ان کو کہہ دو اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر میری محبت کی خاطر اپنے ان بھائیوں کو، ان چاچا کو، یعنی رشتہ دار کا جو انسان ہو، ماموں ہو، چاچا ہو، خالہ ہو، پھپھو ہو، والد ہو، بیٹا ہو، جو ہو، فرمایا میری رضا کے لیے اگر وہ لوگ میرے راستہ سے تمہیں روکتے ہیں ان کے ساتھ قطع تعلق کر دو، ان سے کیا کرو؟ قطع تعلقی کر دو۔ ایک قطع تعلقی دین اسلام کے اندر ویسے جس طرح اپنی ذات کے لیے یہ حرام ہے یہ، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میری ذات کے لیے میں حکم دے رہا ہوں ان کو چھوڑ دو، ان کو بس مانا کرتا ہوں، توجہ کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، ان کے ساتھ تعلق ختم کر دو اگر وہ تمہیں شرک کی طرف لے آئیں، برائی کی طرف لے آئیں، کفر کی طرف لے آئیں، فرمایا چاہے سکا بھائی ہے چھوڑ دے اس کو، والد ہے چھوڑ دے اگر تجھے کفر پہ مجبور کرتے ہیں۔ جو فرمایا جو ان کو دوست بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق۔